اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آفرین فاطمہ اسد سعید صاحب، رضی احمد صاحب، شاہد صاحب اور محمد راغب صاحب، خیریت سے آپ سب؟ ہماری گفتگو کتاب سیوطی میں چل رہی تھی اعراب بالحروف کے بارے میں، اعراب بالحروف کے بارے میں۔ یاد ہے نا آپ کو اعراب بالحروف کسے کہتے ہیں اسد سعید صاحب؟ اعراب بالحروف کسے کہتے ہیں؟ اعراب نیابتی بھی کہتے ہیں، اعراب نیابتی، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا اعراب اصلی کیا ہے؟ رفع میں کیا ہوتا ہے؟ ضمہ۔ حالت نصب میں کیا ہوتا ہے؟ فتحہ۔ حالت جر میں کیا ہوتا ہے؟ کسرہ۔ حالت جزم میں یہی ہے نا اصلی اعراب، جنہیں اعراب بالحرکات کہا جاتا ہے، جنہیں اعراب بالحرکات کہا جاتا ہے، اعراب بالحرکات، یہ اصلی اعراب ہے، انہیں کہتے ہیں اعراب اصلی، اعراب اصلی یا اعراب بالحرکات، اعراب اصلی یا اعراب بالحرکات۔ لیکن کچھ اعراب ہوتے ہیں جو اعراب بالحروف ہوتے ہیں، اعراب بالحروف یا اعراب نیابتی، یعنی ان کے بدلے سے آتا ہے، ان کے بدلے سے آتا ہے۔ جیسے ضمے کے بدلے واو آ جاتی ہے بعض جگہ، جی فتح کے بدلے الف آ جاتا ہے، مثلا جر کے بدلے یا آ جاتی ہے، جزم کے بدلے سکون کے بدلے حذف ہو جاتا ہے، نون حذف ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، حذف ٹھیک ہے، حذف حرف علت۔ تو اب بتائیے یہ کچھ فرق نظر آ رہا ہے ان میں اور ان میں؟ جی آفرین فاطمہ، جی، اور ان میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے؟ بولیے کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ یہ فرق نظر آ رہا ہے کہ حرکتیں ہیں، یہ حروف ہیں، یہ حرکتیں ہیں، یہ حروف ہیں دونوں اعراب۔ اعراب کیا ہے؟ یہ حالت رفعی میں اگر ضمہ ہو تو یہ کہتے ہیں اعراب بالحرکت، حالت رفعی میں اگر واو ہو تو اسے کہتے ہیں اعراب بالحرف، جی، لہذا انہیں کہتے ہیں اعراب بالحروف حرف، بالحرکات انہیں کہتے ہیں اعراب بالحروف، اعراب بالحروف، یعنی حرکتوں کے ذریعے سے اعراب، حروف کے ذریعے سے اعراب۔ آپ جانتے ہیں ایریا والا اعراب ہم نے بتا دیا، حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی میں فتح، حالت جری میں کسرہ، حالت جزم میں سکون، کن کن کلمات میں آتا ہے بتایا تھا پیچھے۔ اب جو بات چل رہی تھی وہ اس کی چل رہی تھی اعراب بالحروف کی، تو اس میں سب سے پہلے اسماء ستہ کا اعراب بتایا تھا۔ کس کا؟ اسماء ستہ مکبرہ، ابن، اخن، ہمن، ہنن، زو، مالن وغیرہ وغیرہ 6 بتائے تو ان میں بتایا تھا کہ ان میں اعراب حالت رفعی میں واو، حالت نصبی میں الف، حالت جری میں یا ہوگا، لیکن شرط تھی جب یہ 6 اسم سب سے پہلے تو مضاف ہو، دوسرا یا متکلم کی طرف نہیں ہو، جی ضمیر کی طرف ہو تو یا متکلم کو چھوڑ کر ہو، یا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو، تب ان کا اعراب یہ ہوگا۔ سب سے کیا شرطیں تھی کہ یہ اسماء پہلے تو مفرد ہوں، مکبر ہو، مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، جی اگر تثنیہ جمع ہوئے تو تثنیہ جمع والا اعراب آئے گا، جی سب سے پہلے مفرد ہو، دوسرا مکبر ہو یعنی تصغیر نہ ہو، اب جی اخن ہو، اخائی نہ ہو، ابن ہو، ابن کیا ہے وہ، ابن ہو، ابائی نہ ہو،
ٹھیک ہے، رجل کہاں سے آ گیا؟ یہ اسماء ستہ، ہاں ٹھیک ہے، مفرد ہوں، مکبر ہوں اور مضاف ہوں یا متکلم کی طرف نہ ہو، یہ شرط اگر ان میں ہیں تبھی ان کا اعراب یہ والا آئے گا، ورنہ تو اعراب بالحرکات ہو جائے گا۔ اس کی بات چل رہی تھی، تو پہلے اسماء ستہ کا بتا دیا، اب تثنیہ کا اعراب چل رہا ہے۔ تثنیہ کا اعراب کیا بتایا انہوں نے؟ حالت رفع میں الف آتا ہے، دیکھیے حالت رفع میں کہیں واو آتا ہے، کہیں الف آتا ہے، واو اسماء ستہ میں آتا ہے حالت رفع میں، اور تثنیہ میں الزیدان، جاء الزیدان، جاء الزیدان، الف آیا نہیں آیا؟ حالت رفع میں تثنیہ میں الف ہوتا ہے۔ تو تثنیہ کی تعریف بتائی اس بہانے انہوں نے، تثنیہ کی تعریف کیا تعریف بتائی؟ تثنیہ ایک ایسا اسم ہے، ایک ایسا متفقی لفظ اسم ہے جو دو پر دلالت کرتا ہے، دو، سب سے پہلے تو دو پہ دلالت کرے، دو شخص یا دو چیزوں پہ دلالت کرے، دوسرا لفظ میں متفق ہو۔ جی زیدون تثنیہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے تثنیہ؟ کیونکہ دو پر دلالت نہیں کرتا۔ قمرانے دو پہ دلالت کرتا ہے، تب بھی یہ تثنیہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ لفظ متفق نہیں ہے، شمس اور قمر کی تثنیہ تک قمران ہے۔ مغربان، مغربان یا مغربین جسے کہتے ہیں، تثنیہ نہیں ہے یہ، کیوں؟ جبکہ دو پہ دلالت کر رہا ہے لیکن لفظ متفق نہیں، دو مغرب کی جمع تھوڑی ہے، تثنیہ تھوڑی ہے مغرب، مغربان، بلکہ مغرب اور عشاء کو مغربان کہہ دیتے ہیں، مغربین، یا ظہر و عصر، ظہران یا ظہرین جسے کہتے ہیں ہم، یہ تثنیہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دو پہ دلالت تو کر رہا ہے لیکن لفظ متفق، ظہر و ظہر تھوڑا ہی ہے، ظہر و عصر ہے، ظہر و عصر ہے، لہذا اور کیا تھا؟ اور کیا تھا؟ قلعہ جو ہے وہ تثنیہ شرط، پوری تعریف تو پڑھ لیں پہلے، تثنیہ کی پہلی شرط دو پہ دلالت کرے، دوسری شرط لفظ متفق ہوں دونوں کے، تیسرا الف و نون زائدہ ہوں، اس میں الف و نون زائدہ ہوں، لہذا زیدون تثنیہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دو پہ دلالت نہیں کرتا۔ قمران تثنیہ نہیں ہے کیونکہ دو پہ دلالت تو کرتا ہے کہ لفظ متفق، الف و نون یا یا و نون، حالت رفع میں الف و نون، حالت نصب جر میں یا و نون زائدہ، ٹھیک ہے۔ قمران تثنیہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دو پہ دو دلالت کر رہا ہے لیکن لفظ متفق نہیں ہے، قمرون و قمرون نہیں ہے وہ، قمرون و شمسون۔ تیسرا الف و نون زائدہ، قلعہ تثنیہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں الف و نون نہیں ہے، الف و نون نہیں ہے۔ اور اسنان وغیرہ تثنیہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں الف و نون زائدہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ الف و نون زائدہ نہیں ہے، الف و نون زائدہ، لہذا الزیدان تثنیہ ہے، الزیدان تثنیہ ہے۔ پوری شرطیں ہیں اس کے اندر ہیں، پوری شرطیں ہیں الزیدانے میں، دو پہ دو زید پہ دلالت کر رہا ہے، متفق اللفظ ہے، بالکل ہے، زیدن و زیدن کا زیدان بنا ہے، زیدن و زیدن کا، الف و نون زائدہ بھی ہے، زیدان۔ سمجھ میں آیا آفرین فاطمہ اور اسد سعید صاحب؟ جی بولیے جی آ گیا سمجھ۔ تو تثنیہ کا اعراب یہاں چل رہا تھا۔ اب انہوں نے تثنیہ کی تعریف بتانے کے بعد، تثنیہ کا اعراب ایک تو یہ والا ہوتا ہے حالت رفع میں الف، اور کس کا ہوتا ہے حالت رفع میں الف؟ قلعہ کا ہوتا ہے، قلعہ کا ہوتا ہے، قلتا کا ہوتا ہے۔ قلعہ کیا ہے؟ قلعہ ایک مفرد اسم ہے کہ جو دو پہ دلالت کرتا ہے، تثنیہ نہیں ہے، لیکن شرط ہے، کیا شرط ہے قلعہ میں؟ کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، ضمیر کی طرف مضاف ہو، کلاہما جاءان الرجلان کلاہما، ضمیر کی طرف مضاف ہو، اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف، جی اس میں ظاہر کی طرف اگر مضاف ہو جائے کلا الرجلان، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا اعراب مقدر رہے گا، قلعہ قلعہ ہی رہے گا تینوں حالتوں میں۔ قلعہ ہی کی طرح ہے قلتا بھی، قلتا مؤنث، دو مؤنث پہ دلالت کرتا ہے، لہذا قلتا کی بھی وہی شرط ہے جو قلعہ کی ہے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ اور کون ہے؟ استنتان، اسنتان کا بھی یہی حکم ہے۔ آئیے یہاں سے ہم نے بات پڑھی تھی، بالالف ارفع المثنى وقلا اذا بمضمر مضافا وصلا۔
الف کے ذریعے سے رفع دو تثنیہ کو اور قلعہ کو، لیکن شرط یہ ہے کہ قلعہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ یہ شعر ہے ابن مالک صاحب کا۔ اب جلال الدین سیوطی صاحب کی توضیح دیکھ لیجئے۔ بالالف ارفع المثنى، دیکھیے یہ انہوں نے تو مصنف جو ہے مین کون، ابن مالک صاحب جن کی کتاب ہے الفیہ، ان کے تو شعر ہیں 1000 بس ایسے ایسے، ان کے تو 1000 شعر ہیں۔ ان شعروں کی جو نیچے توضیح دے رکھی ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ جلال الدین سیوطی صاحب نے۔ یہ ابن مالک کے شعر، یہ جلال الدین سیوطی صاحب کی توضیح۔ یہ شعر آپ کو سمجھ میں نہ آئے اس لیے انہوں نے توضیحاں دے دی ہے۔ بالالف، جو انہوں نے مصنف نے کہا بالالف ارفع المثنى، تثنیہ کو رفع دیجیے الف کے ذریعے سے، وہوا تثنیہ کیا ہے؟ کما، یہ جلال الدین سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں، کما یؤخذ من التسہیل، جیسا کہ کتاب تسہیل سے اخذ کی گئی ہے تعریف تثنیہ کی۔ کتاب تسہیل سے یہ تثنیہ کی تعریف لی گئی ہے۔ کیا ہے تثنیہ کی تعریف؟ مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ الاسم الدال علی شیئین متفقی اللفظ، ایک ایسا اسم جو دلالت کر رہا ہو دو چیزوں پر، جبکہ وہ دو چیزیں دونوں متفق اللفظ ہو، دونوں کا لفظ متفق ہو، ایک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ شمس و قمر، شمس اور قمر کا لفظ متحد ہے نہیں۔ اور کیا شرط ہے؟ بزیادت الف، الف زیادہ ہو، او یائن، یا یا زیادہ ہو، و نون مکسورہ، نون مکسورہ زیادہ ہو، فی آخر ہی، اس کے متثنیہ کے آخر میں، جیسے قال رجلان، دو مردوں نے کہا، تو دو رجلان میں ساری شرطیں پوری ہیں جی جناب، دو چیز پہ دلالت کر رہے ہیں شرط، الف میں دو چیزوں پر۔ دوسری شرط کیا ہے؟ متفق اللفظ ہے، لفظ متفق ہے، جی رجل و رجل کی طرح ہے، رجل و رجل رجلان، الف و نون زائدہ بھی ہے آخر میں۔ فخرج، اب جو انہوں نے تعریف کی ہے اس تعریف سے خارج ہو گیا، نکل گیا یہ چیزیں۔ کیسے نکلی یہ چیزیں؟ زید نکل گیا، زید جیسی چیزیں نکل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دو پہ دلالت نہیں کرتی۔ والقمران، قمران نکل گیا اس تعریف سے، کیوں؟ کیونکہ یہ دو پہ دلالت تو کر رہا ہے لیکن لفظ متفق نہیں ہے۔ قلعہ بھی نکل گیا، کیوں؟ دو پہ تو دلالت کر رہا ہے لیکن الف و نون زائدہ نہیں ہے، کلتا میں بھی۔ اسنانے میں الف و نون زائدہ، الف و نون تو ہے لیکن زائدہ نہیں ہے، اسلام استطاعت میں۔ یہ میں نے بتا دیا، آپ یہ بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ لعدم دلالت الاول، اول یعنی جو اوپر زید گزرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو پہلا والا ہے وہ دو شے پر دلالت نہیں کرتا، اور عدم، یہاں پہ عطف ہوگا، یہ میں بار بار ایک دن اور بتایا تھا، کبھی وہ اتفاق لفظ متفق ہو ترجمہ کر دیں آپ کبھی نا، لعدم اتفاق لفظ مدلول ثانی، ثانی کیا تھا؟ قمران، 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 دوسرا قمران تھا نا اوپر، دیکھیے اوپر صحیح سے پلٹ کے، اس کے بعد قلعہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کیا ہے وہ؟ عدم اتفاق لفظ مدلول ثانی، دوسرے کے جو مدلول لینے تھا یہ، تو قمران کے دو مدلول کون ہے؟ شمس و قمر، اس کے دو مدلولوں کا لفظ متفق نہیں ہے، ایک شمس ہے ایک قمر ہے۔ والزیادت فی الباقی، باقی میں الف و نون زائدہ نہیں ہے، قلعہ اور قلتا میں اور اس میں۔ یہ بات انہوں نے بتا دی، یہ چیزیں اس تعریف سے، تثنیہ کی تعریف سے خارج ہو گئیں، تو پھر یہ تثنیہ نہیں ہے تو اعراب کیا ہے؟ تثنیہ جیسا اعراب ہے، انہیں کہتے ہیں شبہ تثنیہ، تثنیہ نہیں ہے، تثنیہ جیسے کہا جاتا ہے انہیں۔ پھر کہتے ہیں ورفع بہا ایضا، اس کو بھی رفع دیجئے، قلعہ کو بھی، قلعہ کو بھی رفع دیجئے۔ بہا کس کے ذریعے سے؟ بالالف، بہا یعنی ورفع بہا، الف کے ذریعے سے رفع دیجئے، ایضا قلعہ، قلعہ کو بھی الف کے ذریعے سے رفع دیجئے، یعنی حالت رفعی میں الف۔ قلعہ کیا ہے یہ سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں، وہو اسم مفرد، یہ اسم مفرد ہے اہل بصرہ کے نزدیک، بصرہ کے جو لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ اسم مفرد ہے، یطلق علی اثنین مذکرین، جو دو مذکر چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُرْفَعُ بِهَا، اور یہ قلعہ رفع دیا جائے گا، بہا یعنی بالالف، الف کے ذریعے سے اسے رفع دیا جائے گا، کب؟ شرط ہے، کب؟ اذا بمضمر، جبکہ ضمیر حالہ کو نہیں مضافن لہو، جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ملا ہو، مضاف ہوا ہو، جیسے جاءنی الرجلان کلاہما، ضمیر کی طرف۔ فَإِن لَمْ يُضَفْ، اگر یہ مضاف نہ ہو ضمیر کی طرف بلکہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو جائے تو فَهُوَ كَالْمَقْصُورِ، تو یہ اس میں مقصور کی طرح ہے۔ آپ موسیٰ، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ رہتا ہے، تو یہ بھی اس میں ظاہر، اگر یہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے قلعہ، تو یہ مقصور کی طرح ہے۔ کس چیز میں اس کی طرح ہے؟ یہ
فی تقدیر اعرابی الآخر، اس کا آخر میں اعراب کے پوشیدہ ہونے میں یہ اس میں مقصور کی طرف ہے، اور اس کا آخر کیا ہے وہ الالف، الف پہ پوشیدہ رہے گا. جاءنی کلا الرجلین، کلا الرجلین، کلا مضاف ہوا رجلین کی طرف، رجلین حالت نصب حالت جری میں ہوا نا مضاف الیہ تو یہ آ گئی. تو کلا یہاں پر اعراب پوشیدہ ہے. اب دیکھیں کلا کا اعراب بتا دیا، کلتا قضا کا، کلتا بھی اسی طرح سے ہے یعنی کلا کی طرح ہے، اور اسنان اسنتان ابنین و ابنتین کی طرح ہیں، ان میں وہی احکام جاری ہوں گے جو ابنین و ابنتین میں. اب اس شعر کی توضیح دیکھ لیجئے. کلتا التی تطلق علی اثنین مؤنثین، کلتا، اب یہ سیوطی صاحب کہہ رہے ہیں کلتا جو کہ اطلاق ہوتا ہے دو مؤنث چیزوں پر، قضا کا اسی طرح سے، یعنی کس طرح سے، اے مثل، اب یہ توضیح دے رہا ہے کس طرح سے، انہوں نے تو کہہ دیا قضا کا اسی طرح سے ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے کلتا اسی طرح سے ہے، تو انہوں نے توضیح دے دی سیوطی صاحب نے، اے مثل کلا، کلا کی طرح ہے، فی رفعہا بالالف، اس کو الف سے رفع دینے میں کلا کی طرح ہے. کب؟ اذا اضیفت، جبکہ یہ کلتا مضاف مضمر ضمیر کی طرح، جیسے جاءتنی المرأتان کلتاہما، اس چیز میں کلا کی طرح ہے، اور کس چیز میں کلا کی طرح ہے، وفی تقدیر اعرابها الاخرہ، اور اس کا اعراب مقدر ہونے میں آخر میں اگر یہ مضاف نہ ہو ضمیر کی طرح. کلتا الجنتین اتت اکلھا، دیکھیے کلتا الجنتین، کلتا مضاف جنتین کی طرف، اس میں ظاہر کی طرف، لہذا کلتا میں اعراب پوشیدہ ہے. اب یہ آگے کیا تھا، اسنان وسنتان ابنین و ابنتین کی طرح ہے. اب اسنان وسنتان بالمثلثہ پڑھیے، تین نقطوں کے ساتھ، تین نقطوں کے ساتھ پڑھیے، اسنان و اسنتان، فیہما، ان دونوں میں، یعنی اسنان میں بھی اور اسنتان میں بھی سے کے ساتھ پڑھیے، اسنان پڑھیے، اسنتان پڑھیے، سے کے ساتھ پڑھیے. فہما، یہ دونوں اسنان و اسنتان کا ابنین و ابنتین، ابنین و ابنتین کی طرح ہیں. بالموحدۃ فیہما، ابنین و ابنتین ان دونوں میں موحدہ، ایک نقطے کے ساتھ پڑھیے، یعنی بے کے ساتھ، ابنین پڑھیے، ابنتین پڑھیے، کچھ اور مت پڑھیے گا. یعنی بالکل اس کی طرح ہے، یعنی کل مثنى الحقیقی، مؤنث حقیقی کی، تثنیہ حقیقی کی طرح ہے، مؤنث حقیقی کہہ رہا ہوں. جیسا تثنیہ حقیقی تھا ایسا ہی یہ بھی ہے، اسنان و اسنتان بھی حکم میں یجریان، حکم میں جاری ہوں گے، بلا شرط، بغیر کسی قید و شرط کے. سواء افردا، چاہے یہ اسنان و اسنتان مفرد ہوں یعنی مرکب نہ ہو، جیسے حین الوصیۃ اسنان، دیکھیے اسنان مفرد ہے، مرکب تو نہیں ہے، امر کے بچائے مرکب استعمال ہو، جیسے اسنتا عشرتا، تو اسنتا مرکب عشرتا کے ساتھ، تب بھی اعراب اس کا حالت رفع میں الف ہے، چاہے وہ مضاف و اسنان و اسنتان، تب بھی حالت رفع میں اسنا کا رفع ہی رہے گا. وہ اسناکم. پھر یہ کہہ رہے کسنتین سنتانے، کسنتین سنتانے، انہوں نے دیا، انہوں نے دیا. اسنتان کی طرح سنتین بھی ہے. بعض لوگوں نے بنی تمیم نے کیا پڑھا ہے، اسنتین کو سنتین پڑھا ہے، تو وہ بھی اسی حکم میں ہے، یعنی اسی حکم میں، یعنی حالت رفع میں الف آئے گا. باقی حالت رفع کی بات بتا دی نا، تثنیہ میں حالت رفع میں الف آئے گا، حالت نصب و جر میں یا آئے گی، وتخلف الياء فی جمیعها، ان تمام چیزوں میں، یعنی تثنیہ حقیقی میں، کلا میں، کلتا میں، اسنان و اسنتان میں، سب میں الف کی نیابت کرے گا، الف کا کیا بنے گا، خلیفہ بنے گا. کون؟ یا خلیفہ بنے گی، یعنی اس کی جگہ آئے گی، فی جمیعها، یعنی جمیع الالفاظ المقدمہ، وہ تمام الفاظ جو اوپر گزرے ہیں، جن کا ذکر گزرا ہے، ان سب میں یا الف کی خلافت کرے گی، یعنی الف کی جگہ آئے گی، جرن و نصبن، حالت نصب و جر میں، اے فی حالتہما، یعنی حالت نصب و جر میں، بعد ابقاء فتح، فتح باقی رہے گا. بھائی رجلان تھا، لام پہ کیا تھا، رجلان میں فتح تھا، فتح رہے گا لام الفعل پہ، یا و نون بڑھا دیں گے، لما قبلہ، ما قبل کو اس کے یا کے ما قبل فتح باقی رہے گا، اور یا و نون یا بڑھ آ جائے گی. رجلین کلتیہما، کلیہما، قد الف، والامثلۃ واضح، مثال واضح ہیں، آپ خود دیکھ لیجیے. پھر کہہ رہے ہیں اذا سمی بمثنى فهو على حالۃ قبل التسمیۃ بہ، اگر کسی کا نام تثنیہ پہ رکھ دیا جائے، مثال کے طور پر
آفرین فاطمہ، آپ کا نام اگر ماں باپ نے بحرین رکھ دیا ہوتا، 2 سمندر، تو بحرین تسنیہ ہے نہیں جی یا اور دو بہت سے ورڈ ہیں جو تسنیہ ہوئے ہیں، تو صادقین 2 ہیں، بہت سے لوگوں کے نام 2 تسنیہ رکھ دیتے ہیں. تو اذا سمیہ بمثنى، اگر کسی کا نام تسنیہ پہ رکھ دیا جائے، فہوا، تو وہ نام علی حالت قبل التسمیہ، بھی نام رکھنے سے پہلے جو اس کی حالت تھی وہی رہے گی. یعنی کیا؟ حالت رفع میں الف، حالت نصب جر میں ذوالقرنین، آپ کے بھائی کا نام ذوالقرنین. باقی اب یہ جو ہے وہ ہاں اب نیا اعراب شروع ہوگا تسنیہ کے علاوہ کسی اور چیز کا. کائے کا؟ جمع مذکر سالم کا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. سمجھ میں آیا آفرین فاطمہ سر صحیح صاحب؟ گردن شریف انشاءاللہ. صحیح سے سمجھ میں آیا؟ جی جناب. ٹھیک ہے، چلیں خدا حافظ.